سوشل اسٹوڈنٹ فورم کے زیر اہتمام ممتاز عالم دین اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے مورخ، تحریک پاکستان کے اور دیگر قابل قدر کتابوں کے مصنف حضرت سلیمان ندوی کی 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر اسلامیہ کالج کے احاطے میں منائی گئی۔ اس موقع پر سماجی رہنما ارشد عالم کی جانب سے ہمارے نوجوان اسکاؤٹس نے علامہ سلیمان ندوی کو سلامی پیش کی اور پھولوں کی ریت چڑھائی۔ جبکہ اس سادہ تقریب میں موجود قائد اعظم کے مزار کے مہتمم قاری شمس الدین نے فاتحہ خوانی کرائی۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس موقع پر علامہ سلیمان ندوی کے نواسے ابو عاشر دسنوی، محمد جاذب، سلیم دانش خان، فاروق احمد، فورم کے جنرل سیکرٹری مسعود احمد وسیع اور نفیس احمد خان سمیت دیگر نے میٹرو 730 نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا، اس وقت تک میں نے 5 کتابیں تصنیف فرما دی ہیں جو شائع ہو چکی ہیں۔ 2 کتاب تاریخ کے حوالے سے، قیام پاکستان کے حوالے سے بالکل کمپوزنگ میری تیار ہے اور انشاءاللہ اس کی اشاعت جلد ہو جائے گی۔ اس کتاب میں میں نے علامہ سید سلیمان ندوی کا تذکرہ بہت ہی تفصیل سے کیا ہوا ہے، سمجھا نا۔ علامہ سید سلیمان ندوی اسی مقام کے رہنے والے ہیں جہاں کا میں ہوں، یعنی میرے یہ ہم وطن تھے، اور ان کے متعلق میں نے بہت کچھ طالب علمی کے زمانے میں بھی پڑھا اور بعد میں بھی پڑھا اور بہت کچھ ریسرچ میں نے کیے ہیں، سمجھا۔ سید سلیمان ندوی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نہ صرف بر صغیر بلکہ عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم دین، جس کو کوئی نہیں جانتا۔ میں صرف لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا صدر کون تھا؟ کوئی نہیں بتاتا، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا صدر سید سلیمان ندوی کے ہم وطن شرف الدین احمد، جسٹس شرف الدین احمد تھے، جو آج کل کتابوں میں بھی نہیں لکھا جاتا ہے، جس کو لکھا جانا چاہیے۔ تاریخ کو صحیح نہج پر لے جانا ہمارا فرض ہے، اور یہ ہم نہیں کرتے ہیں، تاریخ کو ہم غلط راستے پر ڈالتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تاریخ سے انحراف کر رہے ہیں، اور تاریخ سے جو قوم انحراف کرتی ہے وہ تاریخ اس قوم کو بلا دیتی ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ جیسے حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ تو کئی سالوں سے میرے دل میں تھا، اپنی طرف سے انفرادی طور پہ میں کوشش بھی کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے اکابرین کو تقریباً بلا ہی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو ہم بڑے اہتمام سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کا مہینہ مناتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو غالباً قائد اعظم رحمۃ اللہ اپنا استاد مانتے تھے، ان سے مشورے کرتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے تھے، اور مرنے سے پہلے وہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی صاحب پڑا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے نوجوان کیا بڑے بڑے اکابرین کو ان کو معلوم نہیں ہے کہ شبیر احمد عثمانی جیسی شخصیت یہاں پر تدفین ہے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ جس کی مشہور تصانیف سیرت کے اوپر سبھی پڑھتے ہیں اور سبھی ان کے تصانیف سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، لیکن کسی کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی ہے کہ یہاں آ جائے ہیں، فاتحہ کرے کسی برسی کے موقع پہ، کسی بھی موقع پر۔ بڑا افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم تک نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں پر تدفین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو منور فرمائے۔ آپ لوگوں کی وساطت سے میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، آئیں
ان حضرات کے قبروں کے اوپر ان کے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے قبروں ان کی برکت سے آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے توفیق دے دیں گے. بہت ہی خوشی اور میرے لیے تو بہت فخر کی بات ہے کہ دنیا اسلام کے وہ معتبر نام کہ جنہوں نے سیرت النبی لکھی اور ایسی لکھی کہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا. آپ کی کتاب مارکۃ الآراء سیرت النبی کے حوالے سے کاؤنٹ کی جاتی ہے اور جس نے پڑھا وہ پکا مسلمان ہو گیا. یہ اس کی خاص بات ہے. ہمیں جب پتہ لگا کہ سلیمان ندوی صاحب ہمارے ہی شہر میں مدفن ہے تو یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے. اور آج ہم نے خصوصی طور پر سوشل اسٹوڈنٹ فورم کے زیر اہتمام اس کا اہتمام کیا اور آج ہمیں یہ بہت خوشی ہے کہ تمام لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. میں تمام لوگوں کا مشکور بھی ہوں، خاص طور سے آپ کا میڈیا کا کہ جس نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اور یہ یقیناً جب یہ خبر چلے گی تو پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑے گی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کو اپنے ہمارا اثاثہ جات ہیں یہ لوگ ہمارا تو ان کو یاد کیا. میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. یہ حالت ہو چکی تھی کہ ہندو پانی اور مسلمان پانی الگ ہو گیا تھا. ان کی محلے، ان کی گلیاں، ان کا بود و باش، رہن سہن سب الگ ہو گیا تھا. اور آخر حد تک یہ ہو گیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح خود بھی کانگریس میں رہتے ہوئے ان سب سے متنفر ہو چکے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے اپنی کوششیں جو بھی ممکن تھی وہ کی. حالانکہ آپ سیاست کے نہیں تصنیف و تالیف کے آدمی تھے. سب سے اہم کام جو آپ کی زندگی سے وابستہ ہے اور آج تک آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف و تعلیم. سیرت النبی کی کچھ جلدیں وہ ہیں جو علامہ شبلی نعمانی کی طرف منسوب ہیں اور کچھ وہ ہیں جو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے، اس لیے کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو جلدیں علامہ شبلی نعمانی کی طرف منسوب ہیں اس کے اندر بھی بہت بڑا حصہ علامہ سید سلیمان ندوی کی تحقیقات کا ہے. اور یہ اتنا عظیم الشان کام ہے سیرت النبی کا کہ اس نے سیرت کی نئی جہاد کو متعارف کروایا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ چونکہ سیرت النبی سے میرا بھی تعلق ہے 20 سال سے، اور اس سال بھی وفاقی وزارت مذہبی امور نے مجھے سیرت ایوارڈ سے 11ویں دفعہ نوازا ہے، تو اس مطالعے کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں. کراچی کے علاقے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نیو امیجنا روڈ پر موجود قائد اعظم کے مزار سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر اسلامیہ کالج کے احاطے میں موجود قائد اعظم کے دیرینہ ساتھی علامہ شبیر احمد عثمانی، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم کا نماز جنازہ بھی مفتی اعظم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے ہی پڑھایا تھا. ان کی قبر بھی یہاں موجود ہے، جبکہ ان کے علاوہ ملک کے پہلے گورنر جنرل اسٹیٹ بینک زاہد حسین سمیت علامہ حضرت سلیمان ندوی کے قبر کے احاطے میں مدفن ہیں. جبکہ اس حوالے سے محبان پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید سلیمان ندوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی ریت پیش کی گئی اور اس موقع پر ملک میں امن و امان اور سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائے خیر بھی کرائی گئی. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ندیم صدیقی، میٹرو 7 سٹی نیوز، کراچی.